بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر سوشل ویلفیئر سیکرٹری صاحب، صوبائی چیئرمین زکوٰۃ، ایم پی اے صاحبان، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. ہمارے لیڈر عمران خان کی ایک سوچ جو رہی ہے اور ہے ہمیشہ سے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بجائے کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جو ہمیشہ انہوں نے بات کی مدینہ کی ریاست کی، تو مدینہ کی ریاست کا جو ماڈل ہے وہ بیسیکلی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل ہے کہ ریاست اپنے لوگوں کی ذمہ داری قبول کرے اور ریاست اپنے لوگوں کے حقوق ان کو دے. ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج یہاں پہ آیا ہے صوبے میں حکومت میں آنے کے بعد، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا، اور بغیر ڈیٹا کے آپ کام نہیں کر سکتے. جب تک آپ پر ڈیٹا نہیں ہوگا کہ معذور لوگ کون کون ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں، غریب اور مستحق لوگ کون کون ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں، تو آپ ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. اور ہم نے آتے ہی اس پہ کام شروع کیا، اور اپنے وہ پروجیکٹس جو ہمارے تھے ان کے اوپر ہم نے پہلے دن سے فوکس کیا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیکرٹری صاحب کا اور منسٹر صاحب کا کہ جو ویژن میں نے دیا، جو سوچ میں نے دی، اس کے اوپر انہوں نے بھرپور طریقے سے محنت کی. اور اس کا اجر جس طرح پہلے بتایا گیا ہے، اس کا اجر تو اللہ ہی دے سکتا ہے، لیکن جو ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ جتنا بڑا عہدہ، جتنا بڑا مرتبہ، جتنا بڑا مقام، جتنی زیادہ اس دنیا میں آسائش، مال و دولت جس انسان کو ملتی ہے، تو اس سے اتنا ہی سخت سوال بھی ہونا ہے. جو ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. تو اس لیے یا تو انسان عہدہ لے نہیں، اور اگر کوئی عہدہ لیتا ہے تو پھر اس کو پوری ذمہ داری سے نبھائے، کیونکہ سخت سوال ہونے ہیں اور ان کا جواب بھی ہم نے دینا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا جو زکوٰۃ کا ایک نظام چل رہا تھا، چونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی، تو ہم نے اس پیسے کو اس لیے ڈبل کیا تھا کہ حکومت اگر کسی کو اون کرتی ہے تو پراپرلی اون کرے. اسی طرح ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ ڈسیبلڈ ہیں، اسپیشل ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے ابھی الیکٹرک ویل چیئر کا آرڈر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ان تمام کو ہم الیکٹرک ویل چیئر دیں گے، کیونکہ وہ چونکہ محنت کر کے اپنے وہ اسپیشل ہونے کے باوجود اپنے جذبے کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو فیسلٹی دیں. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ان کو ملیں گی. جہاں تک بات ہے ہمارے بیوہ خواتین اور ساتھ ساتھ ہمارے یتیم بچے جو مستحق ہیں، تو میں یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایک تو بچے جو ہیں وہ 5 سال کے بجائے اگر کسی بھی عمر میں ہے 16 سال تک، تو ان سب کے لیے جو ہے یہ جو ہم نے کارڈ دیا ہے روشن مستقبل کارڈ، ان سب کے لیے ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ 5,000 روپے، چونکہ مہنگائی میں 5,000 روپے ہر مہینے کم ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں 10,000 روپے مہینے کا. اسی طرح جو بیوہ خواتین ہیں ان کا ڈیٹا کچھ آ گیا ہے، ساتھ ساتھ ہمارا ایک پورٹل ہے، اس پہ مزید لوگ بھی اپلائی کریں. یہ صوبہ آپ کا ہے، آپ اعتماد کریں. انشاءاللہ جو بھی مستحق ہوگا انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جو بیوہ ہماری ہیں، فی الحال تو عمر ہم نے رکھی ہے 45 سال، لیکن اس عمر کو بھی ہم مزید کم کریں گے، کیونکہ ایک خاص عمر کے بعد خواتین تو کام بھی نہیں کر سکتی اور بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو فی الحال جو ہے یہ جو 5,000 روپے مہینہ ان بیوہ خواتین کے لیے ہے، اس کو بھی بڑھا کر میں 10,000 روپے پر منتھ کرتا ہوں. اور مزید جتنے بھی لوگ ہیں ڈیٹا مینشن آتے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ بحیثیت ریاست اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ ریاست اپنے لوگوں کی ذمہ داری لے گی. یہاں پر میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو ہمیں اسلامی تعلیمات دی گئیں اور ہمارے اوپر جو زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقہ کے حوالے سے جو ہمارے اوپر اسلام میں ہمیں بتایا گیا، اگر ہم سب لوگ ٹرو اسپرٹ میں اپنا وہ فرض ادا کریں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ریاست کے بجائے عوام اون کر لے گی. یہ بیسیکلی عوام جو ہے یہ اصل طاقت ہے، اور جب عوام اعتماد کے ساتھ، جذبے کے ساتھ
کسی چیز کے لیے بھی کھڑی ہو جائے تو حکومت کے بہت سے مسائل عوام خود حل کر سکتی ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، اس پہ بھی عوام کا ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حکومت کے لیے کسی طرح کا کوئی انیشیٹو جو حکومت لیتی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہو، تو عمل درآمد کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت عوام ہے۔ میں نے اپنی اسمبلی میں جب میں نے حلف لیا بحیثیت وزیر، تو پہلی بات میں نے اپنے صوبے کی عوام کو کہی تھی، اور میں آج اس بات پہ قائم ہوں اور امید کرتا ہوں عوام سے کہ عوام اس میں ہمارا ساتھ دے، کہ آپ لوگوں نے اپنے صوبے کی ہر چیز کو اپنی ذاتی چیز سمجھ کے انٹرسٹ لینا ہے، اس کو اون کرنا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی کام ہو رہا ہے وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہو رہا ہے، آپ اس کو اون کریں۔ جس طرح اپنے گھر کو آپ بناتے ہیں، آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بہت سی چیزوں کا آپ بہت خیال کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خیال کرتے ہیں، تو ویسے یہ بھی آپ کا پیسہ ہے، آپ نے خود اس کا چوکیدار بننا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اتھارٹی دی ہے اور اب بھی دے رہا ہوں کہ آپ چوکیدار بن کے اپنے علاقے میں ہونے والے ہر کام کی خود نگرانی کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ سب لوگ متحد ہو کے نگرانی کریں گے تو کوئی بھی چوری کر سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ سب لوگ متحد ہو کے اپنے علاقے میں سب متحد ہو کے کھڑے ہوں گے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، تو کسی تھانے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، ناانصافی ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ اگر سارے متحد ہوں اور متحد ہو کے کام کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی سے رشوت لے سکتا ہے، ناانصافی کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے۔ All you need is that you have to stay united۔ اور یہ اپنے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو حکم دیا گیا ہے، آپ نے اس طریقے سے اکٹھا ہو کر اگر اپنی انسانیت کا ساتھ آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ انسانیت کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ اس جہان بھی آپ سرخرو ہوں گے، اپنی عوام کے سامنے، اپنے ضمیر سے، اپنے اندر سے، اور اس جہان بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ آپ نے وہ حق ادا کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی۔ یہ جو کائنات جب بنائی اور انسان کی تخلیق کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو اپنے حقوق ہیں، حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد، وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جب کوئی اس کی انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، ابھی ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، کہ اپنے بجائے اگر اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے ان لوگوں کے لیے کچھ کریں گے آپ کہ جو حقدار ہیں اور وہ اللہ کے بعد ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے دنیا میں، تو ان کے لیے کچھ کریں گے تو آپ بے شک ایک عظیم وہ لوگ بنیں گے کہ اس جہان اور اس جہان آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ۔